کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، رودی رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یصورہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس ضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ ہم لوگوں پر یقیناً پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، امتحان ہیں، یہ سب چیزیں ہر انسان کو تقریباً لاحق ہیں، لیکن ان کا مداوع ہر انسان اپنے انداز میں کرتا ہے۔ تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا انداز اپنا ہے، مصیبت اپنے پاس سے دور کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا انداز اپنا ہے۔ بہت سے مسلمان، بہت سے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، ملنے جلنے والے اپنی تکلیفوں کا مداوع ظاہری اسباب پر کرتے ہیں، تغدو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، ذہن لڑاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے کامیاب ہو جائیں اور یہ تکلیفیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہم آزاد ہو جائیں۔ تو ظاہری اسباب کے اوپر بہت سارے احباب، بہت سارے ساتھی، بہت سارے ہمارے مسلمان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، بیٹیاں، بڑے بزرگ، نوجوان، سب اس میں شامل ہیں۔ تکلیف کا مداوع وہ ظاہری اسباب کے اوپر کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ جس بندے نے بھی اپنے اوپر آنے والی تکلیف کا مداوع ظاہری اسباب پر کرنا چاہا، اللہ نے اسے کامیاب نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیں، اس نے کفر کیا تھا، اپنے ہی والد کی بحیثیت نبی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھی پانی بہایا، زمین سے بھی پانی کو نکالا، آسمان سے بھی پانی اترتا ہے، زمین سے بھی نکلتا ہے، سیلاب آ گیا، بڑا سیلاب۔ نوح علیہ السلام کو پہلے سے ہی تیار کیا ہوا تھا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور جتنے ماننے والے ہیں سب کو بٹھائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اے میرے بیٹے اس پر سوار ہو جا، ہمارے ساتھ بیٹھ جا، اس پر سوار ہو جا، ہم کشتی میں جا رہے ہیں، سیف ہو جائے گا۔ تو اس نے ظاہری سبب کو تلاش کیا اور کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، وقت کے نبی سے کہتے ہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب میں پہاڑ پر چڑھ گیا تو پانی سے بچ جاؤں گا۔ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ کہا کہ آج یہ ظاہری سبب جو تم اختیار کرنا چاہتے ہو یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج نہیں بچ سکتے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔
نہیں بچا، غرق ہو گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ظاہری سبب کو تلاش کیا، ہمارے بھی بہت سارے مسلمان، وہ تو چلو غیر مسلم تھا، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور نبی کو ماننے والے، قرآن پاک ان کے گھر میں موجود ہیں، دعائیں ان کے گھر میں موجود ہیں، لیکن ان سے پوچھیں تو وہ ظاہری اسباب کو تلاش کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے، اپنے چین کے لیے، اپنے آنے والی آزمائش کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسے نہیں ہوگی، ایسے بالکل نہیں ہوں گی، لیکن کیسے ہوں گی وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقہ کار بتائے ہیں اور ہماری پہنچ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہماری پہنچ میں ہیں وہ طریقے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بڑے آسان ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہمارے ساتھ تعاون کے لیے اپنا ایک لشکر، جو کہ فرشتوں کا لشکر ہے، وہ فرشتے بھیجے گا کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، جاؤ میرے اس بندے کا خیال کرو، جاؤ میرے اس بندے کے لیے دعا کرو۔ اور اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا، تو پھر فرشتے ہی اترتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ اعمال ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ سلیقے ہیں، وہ آداب ہیں جو سکھلائے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کی جو فوج فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان اعمال کی طرف چلتے ہیں۔ بہترین عمل، آسان سا عمل حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی تم میں سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان کی روایت صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک روایت یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اسی طرح کی دوسری روایت ملتی ہوئی، الفاظ ملتے ہوئے، تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ بھی ابن حبان کے اندر صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث، ایک مفہوم، دو صحابہ، دو راوی، اللہ کے نبی کے دو شاگرد بیان کرتے ہیں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر ان کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے، جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے، من بات طاہرہ، طاہرہ سے یہاں متوضع ہے، متوضع وضو کرنے والا۔ آپ تمام مسلمانوں میں سے جو بندہ بھی، جو مسلمان رات کو سونے لگا ہے، سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے کسی پہر میں بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتا ہے۔ جیسے ہی وہ کروٹ لیتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ اس کے وضو کرنے کی صورت میں اس کی چارپائی کے اوپر باقاعدہ بٹھا رکھا، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لی، ابھی سونا ہے، اس نے جاگنا نہیں، سونا ہے، صرف کروٹ لی، آنکھ کھلی، دوبارہ دوسری کروٹ لے کر سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ، مسلمان بندہ، وضو کر کے رات کو بستر پر لیٹنے والا، سونے والا، آرام کرنے والا، اچانک اس کی آنکھ کھلے، اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لی، تو جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ انہ بات طاہرہ، یہ وضو کر کے سویا تھا۔ کیوں جی؟ پریشانی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پریشانی گناہوں کی ہوتی ہے نا، مسلمان کو ہوتی ہے، آپ کی میری اور ہو سکتی ہے کہ پیسہ کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، یہ چیزیں، یہ مادی چیزیں ہیں۔
جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہ بڑے ہو گئے ہیں، اور ہم مادی چیزوں کے پیچھے لگتے ہوئے اس کا علاج بھی مادی چیزوں سے ہی کرنا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ روح کا علاج کریں، روح کا علاج۔ رزق کی ذمہ داری میرے اللہ کی ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، لیکن قبر میں جو سوال ہونا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اور میرے اوپر ہے۔ روٹی میرا مالک دے گا، اور وہ دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی ملے گا، وہاں سے بھی مل جاتا ہے، وہاں سے بھی مل جاتا ہے۔ فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں، انہو بات طاہرا، اس لیے کہ یہ بندہ وضو کر کے سویا تھا، صرف کروٹ لینے پہ۔ اب بندہ پوری رات، بڑی رات، لمبی رات، 8 بجے رات ہو جاتی ہے، یعنی عشاء پڑھ کے پھر رات ہی رات، 7:30 پونے 8 آپ عشاء پڑھ کے فری ہو جاتے ہیں، آپ کی رات شروع ہو گئی، ہو اس سے پہلے جاتی، جیسے مغرب ہوتی پھر رات شروع ہو جاتی۔ لیل کہا ہے مغرب کے بعد کے ٹائم کو، رات شروع ہے۔ اب 8 بجے بھی منیمم لگا لیں، 8 بجے سے آپ کی رات شروع ہوئی اور 6:20 پہ فجر کی نماز ہے۔ اتنی لمبی رات، کتنی بندہ کروٹیں لیتا ہے، حالانکہ وضو ختم ہو گیا ہے، بندہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، وضو ختم ہو گیا، لیکن تُنے عمل وہ کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تُنے بتایا کہ وضو کر کے سویا ہے، بھلے سوتے ساتھ ہی وضو ختم ہو گیا، لیکن پاک صاف ہو کے، ہاتھ دھو کے، کلی کر کے، ناک میں پانی ڈال کے، چہرہ دھو کے، کونیاں دھو کے، سر کا مسح کر کے، پاؤں دھو کے تو سویا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے سویا ہے۔ رات کو کتنی کروٹیں لیتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تیری ہر کروٹ پہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہم اغفر لعبدک انہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ رات کو وضو کر کے سویا تھا۔ گناہ معاف تو پریشانیاں معاف، گناہ کم ہوں گے تو پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بہترین عمل، ابن حبان کی ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو تھوڑا اور بھی واضح کیا کہ یہ بندہ وضو کر کے رات کو سو گیا، سویا، آنکھ کھلی پھر سو گیا، کروٹ لی پھر سو گیا، ادھر کروٹ لی پھر سو گیا، ہر وقت کروٹ کے اوپر فرشتے نے اس کے لیے دعا تو کر دی، اب اس کا ٹائم ہو گیا صبح کو کہ اس نے اب فجر کی نماز پڑھنی، اب یہ اٹھا، یہ اٹھتا ہے، اب اس نے سونا نہیں، اب یہ اٹھے گا، واش روم جائے گا، وضو کرے گا، تیاری کرے گا اور مسجد پہنچے گا، یہ نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو ہر کروٹ کے اوپر فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اب یہ نماز کے لیے اٹھ پڑا ہے، فرشتہ پھر دعا کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ سویا تھا، وضو کر کے اٹھا ہے تو وضو کیا، سویا تھا، وضو کر کے سویا تھا، اب یہ اٹھا ہے تو اٹھتے ہی اس نے کیا کیا، وضو کیا۔ بدقسمتی ہے، پریشانیاں دماغ میں رہتی ہیں ہر وقت، کیوں کہ ہمارے مسلمان پوری رات جاگتے ہیں اور فجر بستر میں ہوتی ہے، فجر پھر بستر میں ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو سونے والا اس طرح سے سوئے، اس طرح سے سوئے، اس طرح سے سوئے کہ فجر گزر جائے، سورج نکل آئے، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مثال دے رہے ہیں کہ یہ کھوتے کی طرح پڑا ہوا ہے، کھوتے کی طرح، کافر کا لاشا جس طرح پڑا ہوتا ہے نا، کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں،
اس بندے کی مثال وہ ہے، مرا رہا، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کاش کہ اللہ یہ دکھا دیتا کہ سونے کے بعد بندہ جب اٹھے اور فجر کا ٹائم گزر جائے اور کان میں انگلی مارے تو اسے تھوڑی سی تری بھی محسوس ہو. کاش اللہ دکھا دیتا. اللہ وہ دکھا نہیں رہا، اللہ وہ دکھا نہیں رہا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو سویا رہا، فجر بستر میں گزر گئی، سورج نکل آیا، نماز کا ٹائم گیا، چلا گیا، یہ مرا پڑا ہے تو کھوتے کی طرح مرا پڑا ہے. اور اس کو اٹھایا کس نے ہے؟ شیطان نے. اللہ اٹھانے کا انداز کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ اس کا انداز اب یہ ہے کہ شیطان جب اسے اٹھا کر گیا ہے، یوں ہی نہیں اٹھا کر گیا، اس کے کان میں پیشاب کر کے گیا. اس شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا، پھر اس کی آنکھ کھل گئی. اور یقیناً لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں، جب جیسے ان کی یوں پھڑک کے آنکھ کھلتی ہے نا، وہ ایسے نہیں کھلتی، وہ گیلا گیلا شیطان کر کے جاتا ہے. اور پھر ہمارا شکوہ کیا ہے کہ روٹی پوری نہیں، روزی تنگ ہے، آمدن ٹھیک ہے، گزارا نہیں ہوتا، کچن نہیں چلتا. یہ سارے مسائل ہیں. جس مردی مسلمان سے پوچھ لو، ہر مسلمان یہی شکوہ کرے گا، ہر مسلمان یہی شکوہ. بھائی یہ مادی چیزیں تھیں جو اللہ نے تجھے دی ہیں، وافر مقدار میں بھی دی ہیں، لیکن تیرے دل کو پریشان رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تو وضو کر کے سویا ہے، نہ اٹھتے تو نے وضو کیا ہے، نہ تو نے نماز کا اہتمام کیا، نہ کوئی اللہ کا نام لیا. ابھی کل ہم گھر میں بیٹھے تھے تو مجھے میری وائف ہی پوچھنے لگی کہ ہم لوگ تو یہ اذکار وغیرہ کرتے ہیں، تو غیر مسلم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے نا یہ کافروں کی جنت ہے. عیاشیاں انہوں نے مارنی ہیں، صرف سکون نہیں ہے. سکون نہیں اللہ نے دیا ہوا، باقی سب کچھ ہے، پیسہ، مال، متاع، عیاشی، شراب، کباب، سب کچھ، لیکن سکون نہیں ہے. سکون ہے ہی نہیں ان کی زندگی کے اندر. سکون اللہ نے کھینچا ہوا. کیوں؟ سکون کس میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے. وہ انڈین ایکٹر ہے، بڑی عمر کا ہے، بہت زیادہ عمر کا ہو گئے. اس کا ایک دن میں بیان سن رہا تھا، انٹرویو سن رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن سکون لینے کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں کہ مجھے کوئی سکون حاصل ہو جائے. مسلمان نہیں ہے، لیکن کہتا سکون صرف حاصل کرنے کے لیے پھر میں قرآن پڑھ لیتا ہوں تو تھوڑا سکون آ جاتا ہے. اگر وہ غیر مسلم ہو کے، اور ہم لوگوں کا وہ آئیڈیل ہوگا، مسلمانوں کا پوچھ لیں، وہ کہیں گے یہ ہمارا آئیڈیل ہے، بڑا ایکٹر ہے، بڑا زبردست، جناب اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن دلی سکون کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اور یہ مسلمان سال بہ سال سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتا. ادب بڑا کرتا ہے قرآن کا، اتنا ادب کرتا ہے کہ غلاف کے اندر ڈال کے گھر کے اوپر جناب یوں الماری کے سیف الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ یہ ادب ہے، سر سے اوپر ہو، یہ بس ادب ہے. اتنا وہ ادب کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. بے نماز بندہ ہوگا، بے نماز بندہ، مسجد کا بھی شاید اس نے منہ نہ دیکھا ہو، کبھی مسجد کا دروازہ کراس نہ کیا ہو، اور اسے پتہ چل جائے کہ کسی مسجد کے امام نے نا اب دیکھا کہ مسجد کے اندر قرآن کے اوراق جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑے تھے اور وہ بکھر رہے تھے. اس نے سوچا کسی ایک جگہ پر یا تو اسے دفن کر دیا جائے یا پھر اس کا کوئی اس طرح کا نظام بنایا جائے کہ یہ بکھرے نہیں، بے حرمتی نہ ہو. اس نے یہ سوچا، لیکن اس مسلمان کو پتہ چل گیا، بے نماز کو، بے حیا کو، کیونکہ بے نماز بے حیا ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہی نہیں، جو مشرک ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اسے پتہ چل گیا کہ وہ جو جناب فلاں مسجد کے امام نے یا فلاں مسجد کی انتظامیہ نے، خادم نے
محسن نے، فلاں نے اس طریقے سے قرآن پاک کو کیا، اب اس کی غیرت جو ہے وہ جاگ پڑتی اور وہ جا کے فائر مار دیتا، چلو بھائی تو آپ پڑھنا ہے کدی دیکھا قرآن نہیں، الف لام میم دا معنی کی کوئی پتہ نہیں، فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے کوئی پتہ نہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ نا اور سنیک ویڈیو پہ ایک لڑکا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، پشاور سائڈ کا پختون ہے، تو وہ پارکوں میں جاتا ہے نا، پارکوں میں سم ٹائم دل میں آتا ہے کہ بھی اتنے سوال شاید علماء کو بھی نہ پتہ ہوں جتنے وہ پوچھتا ہے، بے معنی سے بھی سوال پوچھتا ہے، وہ اللہ اس کی اصلاح کرے، لیکن وہ جا کے پوچھتا ہے سوال قرآن کے بارے میں کہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جد الانبیاء کون ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جد الانبیاء کون ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کون سے نبی نے، وہ کہتا ہے کہ بھی کشتی بنائی تھی، تو اٹکل پچو لگا رہتے ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ کون سا بچہ جو نبی تھا اور اس کے اوپر چھری پھیرنے لگی تھی، باپ پھیرنے لگا تھا، باپ بھی پیغمبر تھا، بیٹا بھی پیغمبر تھا، کون تھا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتا ہے سورہ فاتحہ آتی ہے، کوئی پتہ نہیں، سورہ اخلاص سنا دو، کوئی پتہ نہیں۔ اس نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، اچھا ہے، اچھا کام ہے، کیونکہ جہاں پر سارے ناچنے والے ہیں وہاں چلو کوئی ایک تو ہے جو مسلمانوں کی کو غیرت کو جگا دے کہ تم مسلمان اور پاکستانی مسلمان دعویٰ جنت میں سب سے آگے، کتنے آگے؟ صحابہ سے بھی آگے، یہ پاکستانی مسلمانوں کا بھی ہے، پاکستان ہندوستان یہ دو، یہ ایسی ایک جناب، کیونکہ ہم انہی سے نکل کر آئے ہیں نا، یہ مسلمان اس طرح کے مسلمان ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جائیں گے، پہلے جائیں گے کس سے؟ کہتے ہیں صحابہ سے بھی پہلے، کیونکہ صحابہ پر ان کو اعتراض ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر اعتراض ہے، عمر کی جناب دلیری کے اوپر اختلاف ہے، اس کے فاروق ہونے پر اختلاف ہے، عثمان کے ذی النورین ہونے پر اختلاف ہے، علی کی شجاعت پر اختلاف ہے، معاویہ کی بہادری کے اوپر اختلاف ہے۔ صحابہ سے تو ان سارے پاکستانی مسلمانوں کا اختلاف ہے، جنت میں یہ جانا چاہتے ہیں، جانے کب جانا ہے؟ سب سے پہلے جانا ہے، صحابہ بعد میں، ہم پہلے۔ صورتحال پوچھ لو، تیرا باپ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا دے، اسے دعا کا ہی نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے۔ وہ مولوی نو سدو جی، کیوں مولوی تیرا کرائے تھے، کرائے پر رکھا ہوئے، کیوں بلاتے ہو مولوی کو؟ تم کس بات کے مسلمان ہو؟ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ کیے ہیں، باپ مر جائے بیٹے کو چاہیے کہ اس کا جنازہ پڑھائیں، بیٹا مر جاتا ہے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں۔ ہم لوگوں نے یہ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں، صرف مولوی رکھا جی مسیطے 30,000 تھے کہ چلو سارے کا مہندی کو لو کراوائیں گے، کیوں بھائی؟ خود سیکھیں، تعلیم کو حاصل کریں۔ ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، جج بن گئے، وکیل بن گئے، میتھمیٹکس کی بڑی چیزیں ہمیں آتی ہیں، فزکس آتی، کیمسٹری آتی، بایو آتی، سب کچھ آتا ہے۔ نہیں آتا تو صرف اللہ کا قرآن نہیں آتا، نہیں آتا تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، سب کچھ آتا ہے باقی۔ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، کیوں بھائی؟ اب تو بہت کم رہ گئے ہیں علماء، قیامت کی نشانیاں ہیں، علماء اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء جو ہیں وہ کم ہوں گے، حدیث میں کہ علماء کی تعداد بڑی کم رہ جائے گی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا اذا سئلوا فافتوا ضلوا فاضلوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء ہوں گے لیکن فوت ہو جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل، علم اللہ اٹھائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ سے، ہم پڑھائیں گے اپنی اولاد کو، ہماری اولاد اپنی اولاد کو، وہ اولاد اپنی اولاد کو، کیسے علم ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کیسے اٹھائے گا؟ بفناء العلماء، اللہ علماء کو لے جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔
علماء ہی جب ختم ہو جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا۔ ایک خاندان صرف لے لیں، ایک خاندان، میرے خاندان کو ایک مثال دیکھ لیں، میرے خاندان کو کتنے علماء بنے ہوں گے، کتنے بنے ہوں گے؟ چاچے تائے، چاچوں کی اولاد، تایوں کی اولاد، ماموں کی اولاد، پھوپھیوں کی اولاد، یہی خاندان ہوتے ہیں نا، کتنے بنے ہوں گے؟ یکتا، واحد اکیلا میں ہوں، کوئی نہیں پڑھا ہوا، صرف ایک بندہ پڑھا ہے اور وہ میں ہوں، اور میں ابھی طالب علم ہوں، علماء کی لسٹ میں تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، باقی کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح دوسرے خاندانوں میں لگا لیں، کسی خاندان میں 2 ہوں گے، کسی میں 4 ہوں گے، اگر اللہ ان کو لے جاتا ہے تو علم تو ختم ہو گیا نا، بفناء العلماء۔ پھر کیا کریں گے لوگ؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ اذا سئلوا فافتوا، وہ بیٹھے ہوں گے، آپ سوال کریں گے، وہ فتوے اس طرح کے جھاڑیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ اللہ اکبر۔ بات ہماری اور طرف چلی گئی، لیکن یہ باتیں ساری سمجھانے والی تھیں۔ بات میں دوبارہ شروع کرتا ہوں اور پھر آخر اسے ختم بھی کرتے ہیں۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے ذریعے، اس طرح سے نہیں ہوتی۔ کیسے ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، تب ہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ وہ عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ جب رات کو سونے لگیں وضو کر کے سوئیں۔ رات کو سونے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ رات کو سونے لگے کیا کرنا ہے بھائی؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے سو جائیں، کروٹ لیں گے، فرشتہ دعا کرے گا اور یہ کہے گا اللہم اغفر لعبدک انہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر، اس لیے کہ وضو کر کے سویا تھا۔ اور وضو کر کے سو گئے، پھر فجر کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ تو فرشتہ صرف رات کو ہی دعا نہیں کرتا، پھر وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ وضو کر کے سویا تھا، اٹھا ہے تو اس نے وضو کیا۔ بہترین عمل ہے، بہترین سادہ عمل ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہو، بہترین عمل آپ یہ کریں۔ جب آپ باوضو سوئیں گے اور اٹھیں گے تو پھر وضو کریں گے تو اللہ کی فرما برداری میں گزریں گے، اور جب صبح کے ٹائم آپ نکلیں گے اپنے کام پر تو دوسری حدیث سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے متعلق، رات کو سویا، وضو کر کے اٹھا ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے کام پر نکل جاتا ہے، اپنے کام پر، اپنے ورک پر نکل جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ کوئی بھی کام کے لیے نیت کر کے وہ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ اس بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ صبح کو جانے والے اور رات تک مزدوری نہ ملے، صبح سے جائیں اور رات تک مزدوری نہ ملے، اس مزدور کو، اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ میرے اندر کوئی تو کمی ہے، کہ مجھے کلمہ چوک سے آ کے کسی نے اٹھایا ہی نہیں کام کے لیے۔ کیا خیال ہے گھر سے گاڑی پر نکلنے والے کو کہ وہ کسی کام سے گیا ہے لیکن اس کا کام کچہری میں نہیں ہوا، اس کا کام کورٹ میں نہیں ہوا، اس کا کام سوئی گیس کے آفس میں تھا لیکن نہیں ہوا، اس کا کام معاملہ والوں کے متعلق تھا، نہیں ہوا، یہ پھر سوچے نا کہ میرے اندر کوئی تو کمی تھی۔ کوئی تو کمی ہے نا اس کی۔ ڈیل کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی سودا کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ جاتا ہے سارا دن سر کھپاتا ہے، تھکا ٹوٹا ماندہ ہارا آ جاتا ہے، نتیجہ صفر ہے۔ تو پھر یہ سوچے نا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی کمی تھی، نہ میں رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے سویا، نہ اٹھا ہوں تو اس وقت میں نے وضو کیا جب فجر ہی نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، نماز کے اوپر ہی نہیں آیا، وضو ہی نہیں کیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو اللہ روٹی روٹی پھر کیسے دے تجھے؟ اس میں برکت کیسے دے؟ آسائشیں کیسے دے؟ تکلیفیں کیسے ختم کرے؟ دوسری حدیث اور بات بالکل ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بخاری کی روایت ہے کہ رات کو سوتے ہوئے، سونے کے متعلق ہے کیونکہ اگلا موضوع ہمارا وہ ذکر کے متعلق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ اکبر. کہ رات کو سونے والا یہ عمل بھی کرنا ہے، اس میں وہ جو سونا ہے نا اس میں ایک عمل یہ بھی کرنا ہے. پھر یہ بندہ جب صبح کے ٹائم پہ نکلے گا، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی کے متعلق ہے جو میں اب سنانے لگا ہوں، کہ پھر یہ نکلتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں موڑتا. یہ جب سونے لگتا ہے نا تو پھر دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ اکبر. میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ شریعت نے جو لفظ سکھائے ہیں نا اس میں تبدیلی نہیں ہم کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ دعا، یہ والی اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھائی تو اس نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ وبنبیک الذی ارسلت. اس نے پڑھا وبرسولک الذی ارسلت. مجھے وہاں سے وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے یہاں خطبہ دیا تھا تو یہ والی وہ بات تھی کہ صرف نبی کی جگہ پہ رسول پڑھا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا. نہیں بھائی، میں تینوں نبی سکھایا تو نبی پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یہ دعا صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑھے بندہ پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھے کسی بھی کام کے غرض سے وہ نکلتا ہے تو اللہ اس بندے کو کبھی خالی نہیں موڑے گا انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. باقی اللہم بسمک اموت واحیہ تو آتی ہوگی انشاءاللہ. جن کو نہیں آتی بھائی وہ یاد کریں، جن کو نہیں آتی وہ یاد کریں، جن کو آتی ہے وہ خوش نصیب ہیں. جن کے بچوں کو بھی آتی ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. یہ ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے. مائیں ہمارے خطبے کے اندر آتی ہیں، ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جن کے نو نہال بچے ہوتے ہیں نا، جن کو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، فیڈر پلا رہی ہوتی ہیں، اور وہ 1.5 سال پونے 2 سال کی عمر کو وہ پہنچتے ہیں اور وہ بولنے کی اب کوشش کرتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں اماں ابا پاپا مما، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. ماں اس وقت بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ جناب جب وہ کوئی انگلش کا لفظ سیکھے نا تو وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ سارا دن ٹائم گزارتا ہے، اپنے گھر کے اندر سپینڈ کرتا ہے، ماں کے ساتھ ہوتا ہے. تو باپ تو گیا ہوتا ہے اپنے کام کاروبار کے اوپر، اور وہ کیا کرتی ہے، ماں ایک لفظ جو ہے نا بچے کو سارا دن میں سکھاتی ہے. بابا بیٹا یہ لپس ہیں، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں یہ لپس ہیں. اب وہ بچہ لپس کہنا شروع کر دیتا ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے آج سرپرائز دینا اپنے بندے کو نا، اس کے بابا کو. بابا صاحب رات کو گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے نا تو اس نے کہا کہ آج بڑا سرپرائز ہے جی. کہتا سرپرائز ہے؟ اپنے بیٹے سے ذرا پوچھیں کہ بیٹا لپس کہاں ہیں. تو وہ باپ پوچھتا ہے بڑے مسکراتے ہوئے، ہیں بیٹا لپس کہاں ہیں؟ تو وہ چھوٹی سی فنگر جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا یہ ہیں. تو جس طرح یہ ہم خوش ہوتے ہیں نا، اور وہ بڑا جناب وہ مسکراتا ہے کہ یہ نوز ہے، یہ آئز ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. جتنا ادھر ہم خوش ہوتے ہیں نا وہاں پر خوش ہو جائیں کہ اگر ہمارا بچہ پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت واحیہ.